کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ۔ آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ کی کربلا کے میدان میں بہت سارے مقابلہ ضرور ہوئی تھی اور بڑے بڑے یزیدی پہلوانوں کو وصل جہنم بھی کیا تھا۔ یہ ساری واقعہ تاریخی کتابوں میں محفوظ ہے، جن میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام اور مرد پہلوان کا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مرد سے کیسے مقابلہ کیا، مرد کیسے حضرت عباس علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اور مرد جیسے خطرناک خونخوار پہلوان کو حضرت عباس علیہ السلام نے کیسے اپنے قبضے میں کیا، یہ تمام سوالات کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو دیکھتے رہیے آخر تک۔ دوستو، کربلا کے میدان میں جب حضرت عباس علیہ السلام پانی لانے کے لیے روانہ ہوئے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ دشمن راستے میں گرے ہوئے تھے، لیکن آپ کی قدمیں کہیں نہیں رکی۔ دشمن کی سینہ چیرتے ہوئے آپ کہیں دور نکل گئے۔ مرد پہلوان نے جب عباس علیہ السلام کی بہادری دیکھی تو چلا کر کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ ارے ایک اکیلا عباس سارے لشکر کو قتل کر رہا ہے، اگر تم اس کے اوپر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو گے تو یہ اس خاک میں ہی مل جائے گا، مگر افسوس تم لوگ تماشا دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد مرد پہلوان نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلا جاؤ، میں تنہا اس نوجوان کے لیے کافی ہوں۔ جب یہ آواز شمر کے کانوں تک پہنچی تب اس نے کہا، اچھا کیا تو جانتا نہیں یہ علی کا بیٹا ہے؟ ٹھیک ہے تو ہی لڑ، ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شمر نے حکم دیا کہ سارے لوگ الگ ہو جائے۔ یہ حکم پاتے ہی سارے لشکر پیچھے ہٹ گئے اور دور سے کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ مرد تنہا چمتا ہوا حضرت عباس علیہ السلام کی طرف، اس نے جسم پر صحنی زہرہ پہنا تھا، ہاتھ میں نہایت لمبا نیزہ تھا اور ایک تیز رفتار والے گھوڑے پر سوار تھا۔ عباس علیہ السلام نے جب دیکھا مرد پہلوان اکیلا آ رہا ہے، آپ فوراً اس کی طرف بڑھے۔ مرد نے عباس علیہ السلام کے مخاطب آ کے چلا کر بولا کہ اے نوجوان، غیرت اسی میں ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک دے۔ تو نے جن کو قتل کیا ہے وہ نامرد تھے، تجھ سے ڈرتے تھے، لیکن میں ایسا شخص نہیں ہوں۔ میں ایسا شخص ہوں جس کے اندر سے خدا بند نے نرمی اور احسان کو مٹا دیا ہے۔ میری اندر طاقت کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اے نوجوان، یاد رکھ، میں وہ ہوں جو کسی کے اوپر حملہ ور ہوا تو اس کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہو، جس پر تلوار اٹھاتا ہو اس کو فنا کر ڈالتا ہو۔ میرے نام سے عرب کی بڑے بڑے بہادر کپتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تجھے بڑی جوانی میں قتل کر دوں، لہٰذا میں کہتا ہوں کہ تو یہاں سے چلا جا۔ اگر عقل سے کام کرے گا تو بچ جائے گا، ورنہ تیرا بچنا ناممکن ہے۔ میں آج سے پہلے کسی کے اوپر رحم نہیں کیا۔ مرد نے آواز دی، اے عباس بن علی، میں تمہیں کاٹنے والی تلوار کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم میرے نصیحت قبول کرو گے تو اچھے رہو گے۔ پھر جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دشمن سن، تو نے جتنا کچھ بولا میں سب کچھ سنا، مگر تیری محبت بیکار ہے۔ میں تیرے آگے اپنا تلوار ڈال دوں، یہ ناممکن ہے۔ معلوم تو مجھے ڈراتا ہے، لیکن سن، جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہرگز کسی اور کو پرواہ نہیں کرتے۔ میں علی علیہ السلام کا فرزند اور امام حسین علیہ السلام کا بھائی اور غلام ہوں۔ میں ان کی اطاعت کرتا ہوں اور یقیناً ان کی اطاعت یعنی اللہ پاک اور رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر میں تجھ سے ڈروں؟ اے معلوم سن، جب میرے بابا امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہے تو میں کیسے تلوار کی موت سے ڈر سکتا ہوں؟ تجھے معلوم ہے کہ میں کسی کافر اور غدار سے خوف نہیں کھا سکتا، اور نہ ہی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ کر سکتا ہوں۔ ایک کافر، میں خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرزند ہوں۔ اگر تجھ کو یہ خیال ہے کہ میں تیری اطاعت کر لوں گا
تو یہ تیری برم ہے۔ میں ہرگز ایسا شخص نہیں ہوں کہ میں موت سے ڈروں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جنت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ ہم زمانہ ظلم کو صبر کر رہے ہیں اور موت کو روک نہیں سکتا۔ تو مت گھبرا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ مجھ جیسے بہادر کبھی گھبرا نہیں سکتا۔ اگر زمانے نے ہمارے اوپر تیر چلائی اور ہمارے قافلوں کو فنا کر دیا، اور زمانے میں ایسی بہت سی گھٹنائیں ہوئی ہے جس میں نوجوانوں نے بہت کافروں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ عباس علیہ السلام کے منہ سے یہ کلام سن کر مرد پہلوان غصے سے لال پیلا ہوا اور دھیرے دھیرے عباس علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا۔ پاس آتے ہی نیزہ ہاتھ میں لیے تیز رفتار لگایا۔ مولا عباس علیہ السلام نے اس کی آنے سے ایک بار کے لیے بھی نہیں گھبرایا۔ مولا عباس علیہ السلام نے اس کے وار کو اپنی طرف سے بالکل نہیں روکا، جس کے کارن مرد پہلوان مولا عباس علیہ السلام کے بغل کے قریب ہی آ گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے اپنی زوردار ہاتھ نکالا اور اس کی نیزے کو پکڑ لیا اور زوردار دھکا دیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ دھکے سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ جھٹکے کا یہ نتیجہ ہوا کہ مرد نے گھبرا کر نیزے کو ہاتھ سے چھوڑ دیا اور حضرت جناب عباس علیہ السلام نے اس کی نیزے پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ مرد کو اب تکبری کا نیزہ چکنا پڑا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس کی تلوار سے اس کی طرف بڑھ کر نہایت شدت سے حملہ کیا اور فرمایا کہ اے معلول، میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس نیزے سے قتل کر دوں اور ہمیشہ کے لیے مٹی میں سلا دوں۔ مرد خوف سے کانپنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس کی وقت کا پتہ چلا کر اسی کی نیزے سے اس کے گھوڑے پر ایسا نیزہ مارا کہ وہ معلول گھوڑے کے ساتھ زمین میں گرا۔ اس کے جسم میں اب وہ طاقت نہیں رہا کہ وہ پھر سے اٹھ کر حملہ کر سکے۔ لشکر کے ایک بڑے پہلوان کی ایسے شکست دیکھ کر دشمن لشکر میں تہلکہ مچ گیا۔ سارے لشکر خوف سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔